لاکھ جتن کے باوجود میں ایک لمحے کے لیے بھی ان بزرگ مشفق کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے سے نہ ہٹا سکا۔ تقدس مآب نورانی سا چہرہ، کشادہ مہربان سی آنکھیں، سپید خوبصورت سی ریش، ملکوتی لہجہ، سہج سہج انگلیوں، پتلے پتلے سرخ ہونٹوں سے بنا کر مفہوم و تفہیم کا اچھوتا انداز، موٹے سادہ سے کپڑے کی قبا، سر پہ دستار فضیلت، موٹا سا عصا اور سیاہ عقیق کی تسبیح۔ واقعی وہ کوئی ملکوتی مخلوق جان پڑتے تھے۔ آج انہوں نے جو میرے ساتھ انتہائی مشفقانہ سلوک کیا تھا وہ میرے لیے کچھ ناقابل فہم بھی تھا۔ میں ایک عام سا آوارہ گرد بندہ، جاہل سا، گندا، بات کا نہ اوقات کا، عالم نہ فاضل، بھلا ان کے کس کاج میں؟ سوچنے لگا یہاں تو بڑے بڑے اجل فاضل حاضری دیتے ہوں گے، حابیل کابیل کے مزارات کے متولی جو ٹھہرے، کیا کلام جو جنات ولی کتب بھی آتے ہوں۔ پرگندی اور پیرہن و پیزار کی حالت و صورت سے میری ظاہر و باطنی حالت مترشح تھی۔ آخر اس خانہ بدوش کو ایسی اہمیت اور محبت دینے کی کوئی وجہ؟ اس سرگشتگی اور سرگردی میں رات کے کسی پہر آخر کہیں آنکھ جڑ گئی ہوگی۔ صبح 9 بجے کے آس پاس ٹیلی فون کی کرخت اور مسلسل گھنٹی نے مجھے گہری نیند سے اچاٹ کر دیا تھا۔ دوسری جانب کوئی انگریزی میں گڈ مارننگ کہہ کر اس وقت ڈسٹرب کرنے پہ معذرت چاہنے لگا۔ آنکھوں میں کچی نیند کا خمار، دماغ کچھ سویا ہوا کچھ جاگا ہوا، ایسے میں کچھ جان نہ پایا کہ ایسی شستہ انگریزی بولنے والا میرا کون سا دوست ہو سکتا ہے، جبکہ اس ہوٹل کا نمبر بھی میں نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ بیشتر کہ میں کچھ الٹا سیدھا جواب دیتا، ادھر سے بھی سلسلہ کلام شروع ہو گیا۔ میرا نام نبیل یمانی ہے، مجھے اپنے عزت مآب دادا سے ہدایات ملی ہیں کہ میں آپ سے رابطہ کروں، آپ کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعے کی نماز کے لیے آپ کی ہم رکابی کی سعادت حاصل کروں۔ اگلے لمحے ذہن پہ چھائی ہوئی دھند چھٹ چکی تھی، پھر ایک بار کی کندہ سا لبکا تقدس مآب بزرگ کا نورانی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے جگمگا اٹھا۔ میں اپنی بوکھلاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بمشکل کہہ سکا، محترم، میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ مجھے کل آپ کے جلیل القدر دادا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا، اور آج ان کے حوالے سے آپ سے ملاقات بھی میرے لیے باعث صدا افتخار اور انبساط ہوگی۔ آپ کب تشریف لائیں گے؟ ادھر سے بھی ایسی ہی شگفتگی اور شائستگی سے جواب ملا۔ میں انشاءاللہ ٹھیک 11:45 بجے ہوٹل کے باہر نیچے پہنچ جاؤں گا۔ مجھے اور میری مشین بائک کو پہچاننے میں آپ کو شمع بھر تردد نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دونوں کا اس چہرے خوبہ میں جواب نہیں، اور ہاں، زہرانے کے لیے ڈیئر دادا جان کے ساتھ ہوگا۔ پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، میں بھی ذرا آج آپ کے ساتھ بھیڑ کے مرغن پارچے اڑا لوں گا۔ اوکے، بائے بائے۔ الہی، یہ کیا چیز تھا؟ ہم مرشد تھے، یہ ولی نکلا، ایسا تیکھا، بے تکلف مگر بدتمیز، شیکسپیرین سٹائل کی انگلش بولنے والا۔ اب میرے اعصاب پہ دادا کے ساتھ پوتا بھی سوار ہو چکا تھا۔ عربی، پٹھان اور سکھ، چاہے ساری زندگی میامی، پیرس، لندن، ٹورنٹو یا نیو یارک میں بسر کر دیں، وہیں عربی، پٹھان اور سکھ ہی ہیں۔ رہتے وہ وہی عربی، پٹھان اور سکھ ہی ہیں، اپنا موروثی لب و لہجہ اور طرز حیات نہیں بدلتے۔ نبیل یمانی ظاہر ہے کہ فضیلت مآب بزرگ کا پوتا تھا، اور وہ بزرگ سوائے عربی کسی اور زبان سے نابلد تھے۔ اب اس نادیدہ نوجوان کا لہجہ سہجہ کہیں بھی اس کے شامی ہونے کی چغلی نہیں کھاتا تھا۔ میرے دل میں آیا، ممکن ہے ان بزرگ کا یہ بیٹا کسی غیر ملکی ماں کے بطن سے ہو اور اس کی تعلیم و تربیت کہیں یورپ وغیرہ ہوئی ہو۔ بہرحال اب میں دادا کے تقدس کے چنگل سے نکل کے پوتے کی پرلطف شخصیت کے منگل میں گم ہو چکا تھا۔ ہوٹل کی تیسری منزل پہ میرا کمرہ اس کے عین صدر دروازے کے اوپر تھا۔ کمرے کی دونوں کھڑکیوں کے باہر سڑک کی جانب کھلتی تھیں۔ نہایا دھویا، کپڑے تبدیل کیے، ہلکا سا ناشتہ لیا۔ 12 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے کہ میں نے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا۔ اگر عجیب و غریب موٹر سائیکل وہاں نہ ہوتی تو سمجھتا کہ وہ 1.9 سرباز قسم کا 2 نمبر گھڑیا پرفیوم فاؤنٹین پین بیچنے والا مجمع لگائے دکانداری کر رہا ہے۔ موٹر بائیک کی جہازی سیٹ سے کوہنی جمائے، گھٹنے پہ گھٹنا چڑھائے وہ یوں کھڑا تھا جیسے گینڈے، ہاتھی وغیرہ شکار کرنے کے بعد مستند یا شیخی قسم کے شکاری شکار کے ساتھ تصویر بنواتے ہیں تاکہ سند رہے۔ ارد گرد راہگیری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس نادر الوجود مشین کو دیکھ رہے تھے۔
جیسے وہ موٹر بائک نہ ہو، کوئی اڑن تشتری ہو اور ابھی ابھی کسی سیارے سے گر کر ادھر آ پڑی ہو۔ امریکن ہیروز کی طرح لمبا قد، شریرہ بدن، مضبوط جبڑا، لائٹ بلو جین پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ بھی جین ہی کی تھی۔ آنکھوں پہ گوگل چڑھی ہوئی تھی، اس لیے میں اوپر سے آنکھیں اور اس کا رنگ نہ دیکھ سکا۔ یہ خصوصی طور پہ بنی ہوئی موٹر مشینیں جو زیادہ تر ہینڈ میڈ ہوتی ہیں یا پھر محدود تعداد میں اسپیشل ایڈیشن کی صورت میں مخصوص آرڈر پہ شوقین لوگوں کے لیے تیار ہوتی ہیں، امریکہ اور یورپ میں ان کا بڑا کریز ہے۔ ان ممالک کے بڑے بڑے موٹر ویز پر اگر آپ سفر کر رہے ہوں، دیکھیں گے کہ آپ کی بغل سے شوں کر کے ایک اڑن تشتری سی نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی آنکھوں کے سامنے پس پیش منظر میں نقطہ بن کر غائب ہو گئی ہے۔ جس طرح فل سپورٹس کار میں ڈرائیور قریب قریب لیٹ کر ڈرائیو کرتا ہے، اسی طرح سپیڈ مشین بھی قریب قریب رکوع کی حالت میں پہنچ کر ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ ڈرائیور کا لباس اگر ملاحظہ کر لیں تو کہہ سکتے ہیں یہ بندہ کسی خلائی جہاز پر جانے کی تیاری میں نکلا ہوا ہے۔ اس کا ڈرائیور بھی گوشت پوست کی ایک ہیوی ڈیوٹی مشین کی مانند ہی ہوتا ہے۔ اس مشین کو اب نارملٹی میں ڈرائیو کرنے والے زیادہ تر تربوسیے، تریوبسے اور کنوتیے ہوتے ہیں۔ ان کے بس میں ہو تو وہ اس مشین کو اڑن تشتری سمجھتے ہوئے اگلا پہیہ اٹھا کر افلاک کی جانب ہمیشہ کے لیے مراجعت کر جاویں۔ یہ بڑی قیمتی نادر العجوبہ قسم کی ہوتی ہے۔ موٹر سائیکلوں کے کسی عجائب خانے میں جانے کی بجائے لوگ اسے سڑک پہ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ موٹر سائیکل کم، گینڈا زیادہ دکھائی دیتی۔ کچھ ہاتھی، مگرمچھ، باراسنگا، ڈائناسورس کی طرح بھی۔ میں نے کئی اس قسم کی موٹر مشین دیکھی ہیں جن کے ہینڈل کی جگہ باراسنگے کے بڑے بڑے سینگ لگے ہوئے تھے۔ ہاتھی کے بڑے بڑے دانت، گھڑیال اور باراسنگے کے جبڑے، گینڈوں کے نوکیلے سینگ، ہنوط کیے ہوئے اسلحے، لومر بھیڑیوں کے سر۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس میں ان موٹر سائیکل رائڈروں کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جن کے زیر اہتمام بڑی بڑی ریلیوں کے اہتمام ہوتے ہیں۔ ایشیا کے ممالک میں یہ شوق شغل نہ ہونے کے برابر ہے، شاید ہی کہیں کوئی ایسی عجوبہ روزگار سپیئر مشین دکھائی دیتی ہو۔ جن میرے ہوٹل کے صدر دروازے سے باہر بھی اسی قسم کی موٹر سائیکل کھڑی تھی جس کے گرد لوگ باغ اس کے مالک کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں زیر لب مسکراتے ہوئے کھڑکی بند کرتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو جانے پہچاننے میں کچھ بھی دیر نہیں کی تھی۔ ہم دونوں چاک گریبان اس طرح بھینج کر ایک دوسرے سے سینے لگے جیسے ایک لمبی جدائی کے بعد دو دوست آپس میں ملتے ہیں۔ اب ارد گرد فٹ پاتھ کے دکاندار موٹر سائیکل کو نظروں سے نکال کر ہمارا تماشا دیکھنے لگے تھے۔ سچ ہے کہ دنیا کو کچھ نہ کچھ بہر طور دیکھنا ہوتا ہے، وہ تماشا ہو، حادثہ، حشر، حالت یا پھر حماقت، کچھ بھی۔ میں، وہ اور موٹر سائیکل، ہم تینوں تماشا بنے ہوئے تھے۔ آگے پیچھے سے پتے جھاڑے۔ دیر تک وہ مجھ سے بغل گیر رہا، میرے گال چومے، پھر علیحدہ ہو کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر خوب بھینچا۔ وہ گورا چٹا، لمبا تڑنگا، پڑھا لکھا، ہنسوڑا، سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی پیشانی پہ اقبال مندی کی مہر، جو یقیناً اس کے بزرگ دادا کا تصرف تھی۔ نیلی آنکھیں، گوری رنگت، سنہری بال۔ انگریزی اس کی ماں کا تشرف ہو سکتا تھا۔ دوران گفتگو اس نے ایک لفظ تک عربی کا استعمال نہ کیا تھا، یہاں تک کہ السلام علیکم کی بجائے اس نے گڈ مارننگ کہا تھا۔ لش لش کرتی ہوئی ایسی گرانڈیل موٹر سائیکل جسے سٹارٹ کرنا بھی کچھ یوں سانڈ کو خصی کرنے کے برابر، اور پھر اس پہ سوار ہونا بھی ایک مانڈے سانڈ مستی چھوڑے ہوئے شتر یا فیل بے محاوت پہ بیٹھ لینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کے ڈبل سائلنسر کی دہشت ناک آوازوں اور گرینڈ پھٹنے جیسے دھماکے نے جو سما پیدا کیا، اسے خاطر خواہ محظوظ ہوتے ہوئے بچے، لوگوں اور دائرے کی صورت کھڑے احمقوں نے خوب ہا ہو کرتے ہوئے تالیاں پیٹی۔ جب دھماکوں کی آوازوں میں اعتدال اور دھوئیں میں ابتذال ختم ہوا تو اس جوان خوب رو خوش خصال نے کمال مہارت و مبابرت سے سر پہ وہ خلائی خول پہنا جسے انگریزی میں ہیلمٹ کہتے ہیں۔ ٹھوڑی کے نیچے تسمہ باندھ کر اس نے آنکھوں کے آگے براؤن رنگ کی اینک کی اسکرین گرائی اور کمال بے تنائی و بے پناہی سے خبردار کیا، میرے پیارے دوست، ذرا سنبھل کے بیٹھنا۔ رفتار اور کردار کے معاملے میں یہ احمق سی مشین زیادہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے کچھ زیادہ نہ سمجھتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا، کیا مطلب؟ اس نے مشین گیئر میں ڈالتے ہوئے جواب دیا،
رفتار اور کردار کا مطلب سمجھانے کے لیے مجھے تمہیں ایک واقعہ یا قصہ سنانا پڑے گا۔ عمر و عیار کے وقتوں میں کہیں ایک بدو نے کسی گھریلو ضرورت کے تحت گدھا خریدنا چاہا تو وہ گدھوں کے تاجر کے پاس پہنچا اور اپنا اندیا ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے کوئی ایسا نسلی اور خاندانی شریف بہادر سا گدھا چاہیے، کم از کم جس کی رفتار اور کردار کی گارنٹی دے سکیں۔ گدھوں کا تاجر بڑا گھاک اور بھاڑو قسم کا تھا، فوراً تاڑ گیا کہ یہ 2 پاؤں والا بڑا احمق قسم کا گدھا ہے۔ بڑی گہری نظر سے اپنے گدھوں کے ریوڑ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، یہ سامنے حاضر مال قابلی گدھوں کا ہے، ان میں کوئی ایسا گدھا دکھائی نہیں دیتا جو آپ کی طلب کے مطابق ہو۔ ہاں، میرے پاس ذاتی حاجت روائی کے لیے ایک نادر الوجود جانور موجود ہے جسے گدھا کہنا اس کی توہین کے مستداق ہے۔ اگر آپ چاہیں اور اس کی شان قیمت ادا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں تو حاضر کرتا ہوں۔ خریدار اس کی تاجرانہ چرب زبانی سے خاصا متاثر ہوا اور جانور کے ملاحظہ کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ اسے کشاں کشاں اپنے گھر گیا۔ کچھ دیر بعد ایک مریل سے گدھے پہ سوار واپس آیا۔ گدھا مشکل بوجھ لادے کے لڑکھڑاتا ہوا محسور ہو رہا تھا۔ قابل قدر خریدار، یہ خاص و خاص خراسانی جانور ہے۔ آپ نے گدھا کہہ کر اپنی سادگی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کو نسلی، خاندانی اور شریف قسم کے جانور کی خواہش ہے جو رفتار اور کردار کا بھی غازی ہو۔ یہ سارے اوصاف حمیدہ صرف اور صرف اسی میں موجود ہیں، اسی لیے تو یہ ایک الگ باندھ کے رکھا ہے کہ مال اچھا ہے۔ مزید بتانے لگا، آپ کے نصیبوں میں اگر یہ نادر تحفہ لکھا موجود ہے تو سبحان اللہ، ورنہ وہیں باندھ آتا ہوں جدھر یہ کھڑا بصرے کے بابا صبح صادق کے ذخیرے کی کھجوروں کی بھیگی ہوئی گٹھلیاں، خراسانی اور تغیانی گھاس کے خشک کونپلیں اور شہر حلب کے انگور کے باغوں کے نرم نرم پتے کھا رہا تھا۔ اب جو حکم۔ بدو کی رہی سہی مت بھی الٹ گئی۔ وہ تحسین و تکریم بھری نظروں سے جانور کی ٹانگیں، بغلیں اور دیگر آسائی خراسانی ٹٹولنے لگا۔ تاجر تاڑ گیا کہ احمق مرغا اب کٹنے کو ہے۔ اس نے کمال عیاری اور اداکاری سے جانور کو ہنکار کر واپس گھر لے جانا چاہا۔ بدو نے دیکھا تو خوش آمدانہ رویہ اختیار کرتے کہنے لگا، یا شیخ، مجھے یہ جانور پسند آیا، اب نعم البدل بیان کرو۔ تاجر نے ایسی قیمت بتائی جو 4 گدھوں کے برابر تھی۔ آخر کار یہ بیکار و بیمار 3 گدھے برابر قیمت خریدار کے ہاتھوں اٹھ گیا۔ وہ پسدے کھینچا تانی دھمک گھسیٹ کرتا گدھا لیے اپنی راہ لگا۔ کچھ راہ آگے اس نے سوچا کہ جانور کا مطلب ہے کہ اس پہ سواری کی جائے، نہ کہ اسے گھسیٹا جائے۔ چنانچہ وہ گدھے کو پچکارتے ہوئے اس پر سوار ہو گیا۔ اب جنبش نہ جنبت، مسئلے گنبد والی بات کہ حضرت وہیں پہ گاڑے کھڑے جھول رہے ہیں۔ چنچلایا ہوا بدو بہت دیر تک اس کے گیئر بریکوں پہ طبع آزمائی کرتا رہا، مگر بے سود، حرکت نہ برکت۔ وہ ابھی مزید غور کر ہی رہا تھا کہ سامنے سے کوئی نوخیز سی گدھی لدی چلی آئی اور شاید بدو سے پہلے اس بدیدے کی نظر جا پڑی۔ پھر کیا گیئر ویئر گھٹ سے لگ گئے۔ اچانک اس کے جیسے ہوش و قوت کا ایک طوفان سا امڑ آیا۔ وہ یوں سرپٹ بھاگا جیسے اس کی دم سے کسی نے بجلی کی تار چھو دیے ہوں۔ ایسی یکا یکی میں بدو کے حواس بھی جاتے رہے۔ بے ہنگم طریقے سے بھاگتے گدھے پہ کچھ دور تک تو وہ اپنا توازن کسی نہ کسی طور سنبھالے رہا۔ پھر اچانک گدھے نے جو ایک آدھا ٹھمکا لگایا تو یہ بھدکتے مینڈک کی مانند اچھل کے نیچے آ رہا، اور گدھا اسی رنگ ترنگ میں گدھی کی جانب بھاگا جا رہا تھا۔ ہڈی پسلی تو بدو کی بچ گئی، لیکن گھٹنوں شانوں پہ کچھ چوٹیں رگڑے بہر طور آئیں۔ بسد محال وہ گرتا پڑتا واپس سوداگر کے پاس پہنچا۔ بڑی ناگواری اور شکایت کے انداز میں ساری بپتا کہہ سنائی۔ وہ مرد حرب و چرب کمال ہمدردی اور توجہ سے تمام داستان دلخراج سن کر کہنے لگا کہ اس حادثے پہ محض اظہار افسوس ہی کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں گدھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسی حرکتیں گدھوں کے ہاں روزمرہ کے معمولات ہیں۔ قطع نظر اس واقعے کہ اگر آپ کی مطلوبہ خصوصیات میرے بیچے ہوئے جانور میں نہ ہوں تو میں ذمہ دار ہوں۔ بدو گھٹنے کی دھکنا سے کراہتے ہوئے کہنے لگا، میں نے رفتار اور کردار پر زور دیا تھا۔ یہ دونوں خوبیاں گدھے میں بدرجہ اتم ہونی چاہیے۔ اولاً اس کی چال ہی میرے لیے ناقابل اطمینان رہی۔ وہ خود چلنے سے قاصر تھا، مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانا پڑا۔ پھر سوچا کہ اس پر سوار ہوا کہ دیکھوں کہ شاید اس طرح یہ رواں ہو جائے، پر اسے تو شاید کسی اپاہج گدھی نے جنا تھا۔ میرے اوپر بیٹھتے ہی وہ نیچے بیٹھنے لگا، یہاں تک کہ میرے ٹخنے زمین پہ لگ گئے۔ یہ تو ہوئی اس کی چال کی حالت، اب اس کے چلن کا آنکھوں دیکھا حال سنو۔
میرے اور میرے نصیبوں کی بربادی کے سامنے سے کہیں ایک الڑ بانکی سی گدی چندہ بوجھ اٹھائے اٹکیاں توڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس پہ نظر پڑتے ہی اسے جنون پڑ گیا، جسم اینٹھنے لگا، مردار کے اندر جیسے ہاتھی کی قوت امٹ آئی تھی۔ وہ ڈنچکوں کی دھاڑیں لگاتا ہوا گدی کی جانب بھاگا۔ میں اوپر سوار کہاں تک سنبھلتا، ناہنجار نے جو ایک ٹھمکا لگایا اور میں نیچے۔ میری حالت دیکھو، بڑی مشکل سے گرتا پڑتا یہاں تک پہنچا ہوں۔ اب میری بات غور سے سنو، یہ جانور نہیں بلکہ 100% گدھا ہے، اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ خراسانی ہونا تو دور کی بات ہے، یہ روسا یا کابلی بھی نہیں، یا تو یہ بنگالی یا صومالی ہے۔ تمہارے چال و چلن کے دونوں دعوے غلط ثابت ہوئے، اب تم میری رقم واپس کرو۔ نبیل مجھے رفتار اور کردار کی کہانی سنا رہا تھا اور میں اس کپوڑے ہنسورے کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کس منہ سے ایسی گل گفتاریاں کر رہا ہے۔ اس الڑ سی عمر میں ایسی بلڑ سی باتیں اس نے کہاں سے سیکھی؟ بات کرنے کہنے کا ایسا منموہنا انداز کہاں سے پایا؟ مجھے اس طرح ٹکٹکی باندھے دیکھ کر وہ ستم ظریف ایک پل کو رکا۔ اچھا میرا خیال ہے میں کچھ زیادہ ہی بول رہا ہوں۔ پھر کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، او ہو ہم لیٹ ہو رہے ہیں، چلو بیٹھو۔